السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی اور نبی کے پیارے نواسے حسن حسین کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت پسند آئے گی، تھوڑا خوشی محسوس ہوگی نبی کا پیار اپنے نواسوں کے لیے دیکھ کر، اور بہت غمگین بھی ہوں گے آپ پیارے نواسے حسین کی شہادت کا سن کر۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور پیارے حسن حسین ان کی کمر پر چڑھ گئے۔ بہت چھوٹے تھے، بیٹھ کر آپس میں کھیلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، یہ نہیں کیا کہ ہاتھ سے مار کر ان کو گرا دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ سجدہ جب زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہوئی، کہیں فوت تو نہیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ پیارے نواسے آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا بچوں کو اتارنے کے لیے۔ آپ نبی کریم سجدے میں تھے، آپ کو بغل مبارک سے نظر آیا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے بچوں کے لیے، تو آپ نے سائڈ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا روکنے کے لیے کہ چھوڑ دو، کچھ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں اٹھے۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا، دونوں کو گود میں لے کر کہا، انہیں پیار کیا اور بولے، میرے ماں باپ ان پر قربان، ان کو کبھی دکھ نہ پہنچانا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں بچے وہ دکھ دیکھیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے، آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھیں۔ حسن علیہ السلام کہنے لگے اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے، مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیر دیا ہے۔ تڑپ رہے تھے آپ، تڑپ رہے تھے زہر کی شدت کی وجہ سے۔ انہی حسن حسین کو آپ نے سینے سے لگایا تھا، کندھوں پر بٹھایا تھا، ماتھوں کو چوما تھا۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین کو اپنے پیروں پر بٹھا کر جھولا دے رہے ہوتے تھے، پھر کہتے، بچے اوپر آؤ، اپنے پیروں کی اور اشارہ کرتے، بچوں سے کہتے پہاڑی پر چڑھو۔ حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ڈگمگاتے پیروں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں پر چڑھتے۔ آپ بچوں سے کہتے اور اوپر چڑھو، اور اوپر آتے۔ آپ بچوں سے کہتے اور اوپر آؤ، بچے اور اوپر چڑھ جاتے۔ جب بچے جانگھوں تک آ جاتے تو آپ بچوں کی بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور کہتے اور اوپر آؤ، بچے سینے تک چڑھ جاتے، اور پھر آپ حسن حسین کو پیار کرتے، ان کا بوسہ لیتے اور کہتے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ عربوں کی تہذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، نہ گھر میں نہ باہر، عصب مزاج کے لوگ تھے۔ بچیاں ہوتی تو لوگ دفن کر دیتے تھے، وہاں اس وقت بچوں کو گود میں اٹھانا ایک عیب تھا، ایسا ماحول تھا۔ کسی بڑے سردار کا بچوں کو اٹھانا بہت بڑا عیب تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کون سردار تھا؟ ہاتھوں میں گود میں اٹھا لینا تو ایک مقبول نظر آتا ہے، پر آپ نے دونوں بچوں حسن حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا اور کندھوں پر بٹھا کر باہر آ گئے۔ سبھی عرب دیکھ کر پریشان، سب چکر میں آ گئی، یہ کیا دونوں بچوں کو کندھوں پر بٹھا رکھا ہے؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی نہ رہ سکی، بولے، یا رسول اللہ، اتنا پیار، اتنا پیار؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بچوں کے ساتھ خوب کھیلتے تھے۔ آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، کاروباری اپنے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہارے آتے ہیں، کاروبار سارے ادھار پر ہیں، ادھار پر لیتے ہیں، ادھار پر دیتے ہیں، تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی، وہ سکھ کی سانس لے ہی نہیں سکتا۔ وہ جب گھر آتے ہیں اپنی پریشانی میں ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا وقت دیں گے؟
اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں، کبھی ٹی وی ڈرامہ دیکھنا ہے، کبھی میک اپ کرنا ہے، کبھی شاپنگ جانا ہے۔ بچوں کو بس کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، اسکول بھیج دیا، ہو گئے بچوں سے فارغ۔ لیکن میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر کسی کے کندھوں پر بوجھ نہیں، اور آپ پھر بھی بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دونوں بچوں حسن حسین کی کشتی کرا رہے تھے۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے۔ حسین دب رہے تھے تو آپ کہتے ہیں، حسین شاباش، حسین شاباش، زور لگاؤ۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ کے گھر میں ہو رہا تھا، تو وہ تو ماں تھیں، بولی یا رسول اللہ، آپ ساری شاباشی حسین کو ہی دے رہے ہیں، حسین کو نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباشی دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباشی دے رہا ہوں۔ عزیز دوستو، حسن حسین کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ ایک زہر دے کر مار دیا گیا اور ایک کا گلا کاٹ دیا گیا۔ ایک واقعہ، ایک دفعہ آپ نے حضرت سلمہ سے فرمایا، آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دی ہے، تو آپ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے۔ حسین اندر اپنے نانا کے پاس جانے لگی تو حضرت سلمہ نے پکڑ لیا، تو آپ حسین رونے لگے۔ وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حسین اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی کی زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، تو حضرت سلمہ سے نہ رہا گیا، فوراً اندر گئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کو اپنے سینے سے زور سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ تو حضرت سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں، خیریت؟ آپ نے فرمایا، یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ میرے بچوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، آپ کے اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس پر حسین کا خون گرے گا۔ تو آپ نے وہ مٹی حضرت سلمہ کو دی کہ یہ وہ مٹی ہے کربلا کی جس میں حسین کا خون گرے گا۔ تو دوستوں، 10 محرم کے روز عصر کے وقت شہادت ہوئی۔ حضرت سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مٹی مٹی سارا بدن، گردہ گردہ، داڑھی مبارک، کپڑے سب گردہ گردہ۔ سلمہ بولی، یا رسول اللہ، کیا ہوا، آپ کا یہ حال کیسے؟ آپ نے فرمایا، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پھر وہ گھبرا کے اٹھی اور اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون میں ہو چکی تھی جو آپ نے حضرت سلمہ کو دی تھی، جو اس روز وہ فرشتہ اللہ کے نبی کو دے گیا تھا۔ دوستوں، محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ اگر امام حسین چاہتے تو ایک بول پر سب کچھ مل جاتا، کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے، کافر تو نہیں ہو جائے گا؟ یزید ظالم تھا، بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی، حسین ایک نمونہ تھے، ایک مثال تھے، آل رسول تھے، انہوں نے آگے مثال بننا تھا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہو تو اسے اللہ کے نام پر قربان کرنا سستا سودا ہے۔ ہماری تو جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ہم گندگی کے کیڑے جیسے لوگ ہیں، لیکن حسین، اف، اللہ رحم۔ جنگ سے پہلے حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت علی کو جو فصاحت اللہ نے دی تھی، قوت بیان کی، وہ بیٹی کی طرف آیا۔ حضرت زینب قوت بیان شہزادی تھی جیسے حضرت علی۔ حضرت زینب بولی، کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پر کھڑی ہے اور آپ ہنس رہے ہو؟ تو حضرت حسین بولے، بہن زینب، ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے، بیٹا، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے مرنا کون سا مشکل کام ہے؟ سمر نے کہا تھا نا کہ ہم سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حضرت امام حسین نے ہنس کے کہا، بے وقوف، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت ہمارے لیے راحت ہے۔ اگر امام حسین چاہتے تو یزید کو ہاں کر دیتے، تو بچے بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، گھر بھی سلامت، جان بھی سلامت، اور ان کا دین بھی سلامت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بشارت ان کو شہادت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، وہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، تب بھی انہیں سرداری مل گئی تھی۔
وہ تو یزید کی بیعت بھی کر لیتے تو جنت کی سرداری کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ سب پہلے سے طے ہو گیا تھا۔ لیکن حسن حسین نے ایک پیغام دیا امت کو۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ دین قربانیوں سے چلتا ہے۔ تو پہلی قربانی اسماعیل نے دی تھی، وہ چھری کے نیچے آ گیا، لیکن اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا، نہیں چلی۔ دوسری قربانی حضرت عبداللہ پر آئی، ان کے والد ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو 100 اونٹوں کو دے کر ان کی گردن سے چھری ہٹا دی گئی، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو چھری چل گئی، حسین کی باری آئی تو چھری چل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم نے زندگی اللہ رسول کی غلامی میں گزارنی ہے، یہ نہیں کہ ماتم کر لیا، زنجیر زنی کر لی، 10 دن افسوس کر لیا۔ ہم بدلتے رہتے ہیں، جیسے ربیع الاول آتا ہے تو ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو غبار حسین بن جاتے ہیں۔ نہ ہم زندگی بدلتے ہیں، نہ اپنے قول بدلتے ہیں، کسی چیز کو نہیں بدلتے۔ اگر ایسی سستی جنت ہوتی تو کیا ضرورت تھی حسین کو سر کٹانے کی؟ کمال کا ذکر تھا حسین کا۔ میرے عزیز دوستو، ہم ادھار لے کر آئے ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس نے واپس لینی ہے۔ بے شک امانت کس طرح واپس کریں یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اعمالوں کے اوپر ہے۔ تو عزیز دوستو، محرم نئے سال کی آمد ہے، ایک سال اور گھٹ گیا ہماری زندگی کا، ہمیں اپنے اعمال بہتر کرنے کا وقت اور کم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس آنے والے سال میں اپنے اعمالوں کو خوب بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت شیعہ کار ہیں، پر اللہ جو بڑا ہی مہربان بزرگی والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ میرے عزیز دوستوں۔